جی ہم پڑھیں گے زبور 37 میں سے آج ہم پڑھیں گے۔ یہ بڑا اچھا زبور ہے اور اس میں سے ہم پڑھیں گے۔ اس میں یوں لکھا ہے کہ کامل لوگوں کے ایام کو خداوند جانتا ہے، ان کی میراث ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ آفت کے وقت شرمندہ نہ ہوں گے اور کال کے دنوں میں آسودہ رہیں گے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اس میں یوں لکھا ہے کہ 37 زبور جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ داؤد کا یہ زبور ہے، اور داؤد جو ہے کبھی کبھی جب وہ ہم جانتے ہیں کہ داؤد جو ہے ساؤل کے سبب سے وہ بڑی اس نے جو ہے وہ پرابلم اٹھائی، بڑی اس کو تکلیف ہوئی، بڑا اس کو بھاگنا پڑا، بہت کچھ اس کے ساتھ ہوا۔ تو اس میں جو ہے وہ بھاگتا ہے اور اپنے دشمنوں کے سبب سے کبھی کبھی وہ خدا کے سامنے فریاد بھی کرتا ہے، لیکن خدا اس کو کیا کہتا ہے؟ خدا اس کو یہ کہتا ہے کہ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے۔ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ خداوند نے مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ خداوند نے مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات، حالات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، بہت ساری ہمیں ٹینشن پریشانیاں ملتی ہیں، بعض اوقات ہمیں اپنوں کی طرف سے ملتی ہیں، بعض اوقات ہمیں دوسروں کی طرف سے ملتی ہیں، بعض اوقات ہم حالات اور سچویشن ایسی ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں کہ ہم بہت سی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ہیں بے شک ہم خدا کے ماننے والے لوگ ہیں، لیکن ایک کمزور لمحہ ہم سب کی زندگیوں میں ضرور آتا ہے کہ جو ہم پر حاوی ہو جاتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ہم خداوند کی طرف رجوع لاتے ہیں، خدا کی طرف پلٹتے ہیں، خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں تسلی اور اطمینان ہوتا ہے۔ پھر ہم بعض اوقات ہم اپنے دشمنوں یا ان لوگوں کو جو ہمارے مخالف ہوتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس جو ہے، جب ہم پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس کو تو کوئی ٹینشن نہیں، اس کو کوئی پریشانی نہیں، وہ تو مطلب بڑی موج میں ہے، بڑی مستی میں ہے، مطلب اس طرح سے ہم یہ ساری چیزیں جب دیکھتے ہیں تو ہمارا بازو کا دل جو ہے وہ بڑا ہی پریشان ہوتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو خدا کے اتنے قریب ہیں، یا خدا ہم سے محبت کرتا ہے، یا ہم خدا کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، یا ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو میرے اوپر یہ سچویشن ایسی کیوں ہے؟ لیکن یہ جو زبور ہے، یہ خدا ایک جو ہے ایک انسان کو جو ڈپریشن میں ہے، جو پریشانی میں ہے، وہ ایماندار جو خدا کا وفادار بندہ ہے، خدا اس کو کس طرح سے تسلی دیتا ہے۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ خاص طور پر وہ لکھے کہ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ۔ آمین۔ میرے عزیزو، ہمیں ہر قسم کے حالات، ہر قسم کی سچویشن میں ہمیں خداوند پر بھروسہ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے کہ ابھی میں غور کر رہی تھی کہ ابلیس جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب مجھے فزیکلی کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ بہت ہر سال سے پہلے کی بات ہے کہ میں سوچ رہی تھی کہ ایک سال مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا، پھر دوسرے سال مطلب میں آئس سے گر گئی، پھر میں اس میں چلی گئی، پھر اس کے بعد مطلب جو ہے پچھلے سال میرا پاؤں کی چوٹ لگ گئی، پھر میں بیڈ ریسٹ پہ چلی گئی، اب میرے گھٹنے کی سرجری ہو گئی، اب میں پھر بیڈ ریسٹ پہ ہوں، ابھی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں سوائے ریسٹ کے، اور تکلیف جو ہے وہ انتہائی شدید ہے کہ برداشت سے باہر ہے، لیکن خدا جو ہے وہ مجھے تسلی دیتا ہے، اور اس آس پہ، اس امید پہ کہ نہیں، مجھے اٹھنا ہے، مجھے مطلب اس کو اپنی اس ٹانگ کو سیٹ کرنا ہے، مجھے اس کو نارمل کرنا ہے تاکہ یہ دوسری ٹانگ کی طرح
स्ट्रांग हो, मजबूत हो, और मैं नॉर्मल तरीके से फिर से चल सकूं और खड़ी हो सकूं और अपने वो सारे काम वो खुदा ने जो मुझे दिए हैं मैं उन सबको कर सकूं। इन सारी चीज़ों से जो है मुझे तसल्ली होती है, और फिर मैं जो है इस तकलीफ को, उस दर्द को जो है वो मैं बर्दाश्त करती हूँ। और इसमें यह है कि बाज़ औक़ात तो लेटना सोना ही मुश्किल हो जाता है, इस तरह से कि इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि इंसान एक बेड पे कितनी को देर लेट सकता है और कितनी को देर जो है वो रेस्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी जो है तकलीफ भी बर्दाश्त करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, सब कुछ करना है ताकि मैं इसको जो है वो कर सकूं। ये आप ये ना समझें कि ये एक सिर्फ मैं कहूँ कि नहीं हाँ मेरी सर्जरी हुई है तो मुझे ये करना ही करना है, ऐसा ऐसा भी है कि हाँ मुझे करना है क्योंकि मुझे डॉक्टर की हिदायत पे अमल करना है, मुझे उसके मुताबिक चलना है, मुझे अपने आप को अपनी इस टांग को दूसरे टांग के बराबर लेकर आना है, एक्सरसाइज से हर तरह से लेकर आना है, इसकी केयर करनी है ताकि मैं नॉर्मली चल सकूं। लेकिन अगर मैं नहीं करूंगी, अगर मेरे अंदर ये बात ना हो, खुदा मेरे अंदर ये चीज़ ना डाले, तो मैं क्या करूंगी? मायूस हो जाऊं, डिप्रेशन में चली जाऊं, तकलीफ कि मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर रही, मेरी बर्दाश्त बाहर हो गया है। मतलब मैं ये सारी तकलीफें बर्दाश्त ना करूं और ना मतलब जो है अपने आप को पुश करूं, तो फिर क्या होगा कि टांग जो है वो मतलब मैं चल तो पाऊंगी तो शायद मैं उस तरह से नॉर्मली चल ना सकूं, मतलब मुझे सर्जरी का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो अबलीस मुझ पे हावी होगा, जो जो ये चाहता है कि मैं नॉर्मली दोबारा से खड़ी ना हो सकूं, लेकिन मुझे उसका मुकाबला करना है। उसका मुकाबला करने के लिए कैसे हमें जो है तकलीफ उठानी पड़ती है, कैसे हमें अपने आप को पुश करना पड़ता है, किस तरह से हमें चलना पड़ता है। और कभी कभी जिंदगी में इंसान जब बिस्तर पे लेटा हो, लाचार बेबस हो और कुछ ना कर सकता हो, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें उसके जहन में आती हैं, बहुत सारे ख्यालात उसके जहन में आते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी भी उस पर हावी होने की कोशिश करती है। लेकिन जब हम खुदा की तरफ नज़र करते हैं, खुदा पर नज़र खुदा के कलाम की तरफ हम देखते हैं, खुदा के कलाम को जब पढ़ते हैं सुनते हैं और उसमें हम होते हैं, तो फिर हम उसमें मसरूर होते हुए इन सारी मुश्किलात पर हम काबू पाते हैं। तो मेरे अजीजों, हमें इन चीज़ों से अगर हमारा दुश्मन जो है वो हम पे हावी है, लेकिन हमें उनके सबब से बेजार नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि तू उन पर रश्क ना कर, वो बहुत जल्द काट डाले जाएंगे, वो बहुत जल्द सब्जा की तरह जो है वो मुरझा जाएंगे। हमें जो है यहाँ पे जहाँ जहाँ अब शरीर और शरीर के लोगों के बारे में, उनके अंजाम के बारे में लिखा है, वहीं पर इस ज़बूर में खुदा ने अपने लोगों के साथ वादे भी लिखे हैं। इसमें जैसे लिखे, कुछ आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता है, बुरे मंसूबों का अंजाम देता है, बेजार ना हो, कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे, बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है। बेजार ना हो मतलब अगर मैं बेजार हो जाऊं, मैं कहूँ मुझसे कुछ नहीं होता, मेरी जिंदगी मतलब क्या है, मैं इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ, इतना दर्द। लेकिन यहाँ पे आगे खुदावंद कहता है, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है मुल्क के वारिस होंगे, क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा, तू उसकी जगह को गौर से देखेगा पर वो ना होगा, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती के फरावानी से शादमान रहेंगे। शरीर रास्तबाज के खिलाफ बंदिशें बांधता है और उस पर दांत पीसता है, खुदावंद उस पर हंसेगा क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि खुदा किस तरह से जो है हमें देख रहा होता है। खुदा हमारे हमारी जो सोच, हमारे ख्यालात, जो हमारे काम है, खुदा उसको भी परख रहा होता है। और खुदा जो शरीर जो हमारे खिलाफ मंसूबे बांध रहा होता है, खुदा उसको भी देख रहा होता है और खुदा उस पर हंसता है, क्योंकि खुदा उसके कोई भी प्लान, उसके मंसूबे को जो वो हमारे खिलाफ बांधता है, कभी भी कामयाब नहीं होने देता। बेशक हम तकलीफ में से गुजरते हैं, बेशक हम उसमें से गुजरते हैं, लेकिन हमें उसका मुकाबला करना होता है। मुकाबला का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ दुआ ही करते रहे कि खुदावन जो है अबलीस को मुझसे दूर कर दे, या मतलब मैं मेरे साथ ऐसा कर दे, मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊं और मैं कहूँ कि दुश्मन मेरे से हट जाए, इस तरह से नहीं। मुकाबले का मतलब जैसे मैंने आपको बताया है कि मुकाबले का मतलब ये भी है कि हम जैसे भी सिचुएशन में हो, हम उस सिचुएशन से निकलने के लिए अपने आप को पॉजिटिव रखें और अपने आप को पुश करें।
یہ بھی اس کے شریر کے مقابلے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پش کریں، ہم اپنے آپ کو اس نارمل سچویشن میں لے کے آنے کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح سے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں، مینٹلی، فزیکلی اور دلی طور پر بھی، ایموشنلی بھی ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں، اور تبھی ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مقابلے کا مطلب صرف دعا ورشپ یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، لیکن ہمیں جو ہے فزیکلی، ایموشنلی، مینٹلی ہر طرح سے جو ہے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو پش کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ لکھا ہے کہ سادی کا مال تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا مال بہت سی شریروں کی دولت سے بہتر ہے، کیونکہ شریروں کے بازو توڑے جائیں گے لیکن خداوند صادقوں کو سنبھالتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا ہمیشہ ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیشہ اپنے لوگوں کے وسیلہ سے، اور خود بھی خدا ہم سے کلام کرتا ہے کہ تو مت گھبرا، تو مت پریشان ہو، تو مت جو ہے شریروں کو دیکھ کر مطلب تو بیزار نہ ہو، جو لوگ تجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو بیزار نہ ہو، لیکن ایسا ہے کہ ہمارا خداوند ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا۔ میں نے جیسے بتایا کہ ہر دفعہ وہ ابلیس فزیکلی ویک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور میں ہمیشہ خداوند میں ہو کے اس میں کھڑی ہوئی، اور خداوند نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اس لیے میرے عزیزو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ کلام میں لکھے کہ ہماری جنگ جو ہے وہ فزیکل جنگ نہیں ہے، ہماری جنگ روحانی جنگ ہے۔ تو روحانی جنگ جو ہے وہ ایسے ہی جیتی جاتی ہے، مینٹلی، فزیکلی اور ایموشنلی اسٹرانگ رہ کر جیتی جاتی ہے جنگ۔ یہ جنگ ایسی ہوتی ہے، یہ ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، دعائیا انداز میں رہ کر، خدا کے ساتھ وفادار رہ کر، خدا کے کلام کے ساتھ وفادار رہ کر یہ جنگ جیتی جاتی ہے۔ جیسے کہ پچھلے دنوں میں نے سیٹرڈے کو جو ہم سنڈے کو کلام تھا تو اس میں ہم نے یہ تھا کہ جو لوگ خدا کے وعدے کو، خدا کے عہد پر قائم رہتے ہیں، خدا ان پر برکتیں نازل کرتا ہے، اور خدا نے ان کے لیے جو برکتیں استثنا کی کتاب اس کے 28 باب میں جو برکتیں لکھی ہیں، خدا وہ ساری برکتیں ان پر نازل کرتا ہے جو خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، جو خدا کے عہد کو مانتے ہیں۔ اور عہد کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ عہد کا مطلب ہے کہ صرف خدا یسوع مسیح نے آ کے جو ہے وہ عید فصح منائی، اور عید فصح منا کے اس نے روٹی توڑی، اور اس نے پیالہ پیا، اور اس نے وہ جو ہے ہمارے لیے اپنا خون بہایا، ہمارے لیے اس نے اپنا بدن توڑا، اور ہمیں جو ہے وہ رسم جو ہے وہ یادگاری کے لیے کرنی ہے۔ بے شک خدا یسوع مسیح نے وہ سب کچھ کیا، لیکن وہ بدن کیا تھا؟ وہ خدا یسوع مسیح کا کلام ہے، اور خون جو بہایا گیا تھا وہ اس عہد کی نشانی تھی، اس عہد کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو میرے عزیزو، عہد کا مطلب یہ تھا نیا عہد، کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں نیا کلام دیا تھا جس کو ہمیں سننا ہے۔ ایمان لانا تو ہماری شرط ہے خدا یسوع مسیح پر، کیونکہ باپ چاہتا ہے کہ ہم بیٹے پر ایمان لائیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم بیٹے کے کلام پر بھی عمل کریں، یہ نیا عہد ہے۔ تو جب ہم اس نئے عہد میں قائم رہتے ہیں تو وہ ساری برکتیں ہم پر آتی ہیں، اور خداوند ہم سب کو سنبھالتا ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔